آج کلمہ پڑھنے والوں نے وہی یہودیوں عیسائیوں والا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ آئندہ ان لوگوں کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھنی، نہ ان کے قبر پہ کھڑے ہونا۔ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، کیونکہ جو رفاقت جو میت 3 دن ان کو حاصل ہوئی نا وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ بیٹا آپ کے ابو جہاد پر گئے، وہاں کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدوا من المشرکین۔ سورہ توبہ، اس کا دوسرا نام ہے براءہ۔ توبہ اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور 3 مخلص مسلمان پیچھے رہ گئے تھے، اللہ ان پر ناراض ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کروایا، پھر اللہ نے ان کی توبہ نازل کی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، چونکہ ان کا تذکرہ ہے اس میں، اس لیے سورت کا نام توبہ ہے۔ دوسرا نام براءہ ہے، براءہ کا معنی برات کا اظہار، چونکہ اس سورت کے اندر مشرکوں کافروں سے برات کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے سورت کا نام براءہ ہے۔ اس سورت کے اندر کافروں کی 3 قسموں کا بیان ہے، مشرک بت پرست، یہودی عیسائی اور منافق۔ جو مشرک ہیں نا بت پرست، ان کا اللہ نے ذکر کیا کہ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ یہ ناز کرتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ بنایا، شرک کے ہوتے ہوئے ان کا یہ عمل قبول نہیں ہے، ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، سوال میں شرک، دعا میں شرک، سورنے پکارنے میں شرک، نذر نیاز چڑھانے میں شرک، صبح شرک، شام کو رات دن شرک۔ ان کا ہے نبی کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا، شرک کے ہوتے کوئی عمل قبول نہیں۔ اور فرمایا ان کے متعلق انما المشرکون نجس، یہ مشرک پلید ہیں، آج کے بعد یہ مسجد حرام بیت اللہ کے قریب نہ ہیں۔ اور ان کے متعلق اعلان ہو گیا مکہ فتح ہونے کے بعد کہ 4 مہینے اس علاقے میں تم رہ سکتے ہو، اس کے بعد تم یا اسلام قبول کرو یا علاقہ چھوڑ جاؤ۔ اور آئندہ سال جب مکہ فتح ہو گیا تو 9 ہجری میں حج ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے امیر بنا کے بھیجا، میں وہاں اعلان کر دو آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی یہاں طواف نہیں مشرک کرے گا، اور کوئی ننگا طواف نہیں یہاں ہوگا۔ یہ پلید لوگ ہیں، حرم اور اس علاقے سے چلے جائیں، یا اسلام قبول کر لیں یا چلے نہ جائیں، ان کو ختم کر دو۔ یہ ان کا معاملہ ہوا۔ کافروں کی دوسری قسم ہے یہودی عیسائی، ان کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے علماء کو، مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے بغیر۔ عدی حاتم طائی کا لڑکا مسلمان ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں بھی تو عیسائی تھا، ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا۔ آپ نے پوچھا جس چیز کو تمہارے علماء حلال کر دیتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، جس کو حرام کر دیتے تھے اس کو حرام، کہاں یہ تو یہی رب بنانا ہے، اور رب بنانے کے سینگ ہوتے ہیں۔ آج کلمہ پڑھنے والوں نے وہی یہودیوں عیسائیوں والا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اپنے اماموں کو، مولویوں کو، پیروں کو، مذہبی پیشواؤں کو حلال حرام کرنے کا، ثواب نیکی طے کرنے کا حق دیا ہوا، اور یہ ان کو رب بنانا ہے۔ رب تو وہ ہے، حکم تو وہ دے گا اور رسول اللہ سمجھائے گا۔ اور اللہ نے ان کا یہ بیان کیا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قول بفم، یہ تو منہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی جز نہیں۔ بیٹا اولاد والدین کا حصہ ہوتے ہیں، جز ہوتے ہیں۔ بیٹا ماننا یا جز حصہ ماننا ایک ہی بات ہے۔ یہ جو کلمہ شریف پڑھنے والے کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔
اللہ کا کوئی جز حصہ نہیں ہے. لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جانا. ولم یولد، نہ جانا گیا ہے، نہ اس کا بیٹا پوتا پڑ پوتا ہے، نہ بابا دادا پر دادا ہے، نہ اصل ہے نہ نسل ہے. یہ ان کا طریقہ. ان کا علاج کیا بتایا؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. لڑو ان سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے، ان سے قتال کرو، جنگ کرو، لڑو. یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر. کب تک لڑو؟ جب تک ان کی طاقت نہ ٹوٹے. ان کی طاقت ٹوٹنے تک لڑو، حتیٰ کہ یہ اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کے تمہیں جزیہ دیں، ٹیکس دیں. یہ ان کے ساتھ سلوک ہے. منافقوں کا تذکرہ ہوا جو اوپر سے اسلام اندر کفر. یہ مذاق کرتے ہیں، جہاد سے پیچھے رہتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں. انہوں نے قباء کے مقابلہ میں ایک مسجد بنائی تھی، اس کا ذکر ہے یہاں اس صورت میں. مسجد زرار، مسلمانوں کے خلاف میٹنگیں کرنے کے لیے. اللہ نے کہا اس کو گراؤ. یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد زرار ہے، مومنوں میں ڈالنے کے لیے، تفریح ڈالنے کے لیے بنائی گئی. ان کا اعلان یہ بائیکاٹ کرو، مر جائیں جنازہ بھی نہ پڑھو. عبداللہ بن ابی مرا، منافقوں کا سردار. آپ نے نماز جنازہ پڑھا ہے؟ بعد میں اللہ نے آیت اتار دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. جو ہو چکا سو ہو چکا. آئندہ ان لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، نہ ان کے قبر پہ کھڑے ہونا. تو تینوں کافروں کی قسمیں جو ہیں ان کا یہاں بیان ہوا اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا. اللہ نے پھر بھی نہیں بخشا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھے. اس کے منہ میں لب مبارک ڈالا، اپنی قمیض جو ہے اس کو بنائی، لیکن اللہ نے بخشش نہیں کی. یہ ہمارے یہاں قوالوں نے بڑا مذہب مشہور کر رکھا ہے. جو چاہے فلاں بھی چھڑا لیتا ہے جی، فلاں یہ کرتا ہے جی، فلاں پہنچا ہے جی، فلاں. اس میں مشکل کشائی والی صفت ہے ساری. اللہ کا پکڑا، یہ قوال کہتے ہیں، اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اور یہاں کیا ثابت ہوتا؟ عبیدہ جنازہ پڑھایا نبی نے، نہ پائی خلاصی منافق شکی نے. ایک گل فیصلے دی سنائی وہی نے، خدا جس نو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا ان کی عادتیں، طرز عمل چھوڑو. مسلمانوں سنو، اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. نبی کہہ دے کہ اگر ہیں تمہارے باپا دادا پردادا، بیٹے پوتے پڑ پوتے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارا مال جو تم کماتے ہو، تمہاری تجارتیں جس کے خسارے سے ڈرتے ہو، اور تمہاری رہائش گاہیں جہاں تم رہائش رکھتے ہو پسند، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں نا اللہ رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، پھر تم مجرم ہو، تم پہ دفعہ جرم لگ چکی ہے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ عذاب کب لاتا ہے. تم انتظار کرو، تمہیں عذاب آیا کہ آیا. ساری دنیا اللہ نے یہاں اکٹھی کر دی. یہی دنیا ہے نا، تمہارے باپا دادا پردادا، بیٹے پوتے پڑ پوتے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارے مال، تمہاری تجارتیں اور تمہاری رہائش گاہیں. اگر تمہیں ان چیزوں سے زیادہ پیار ہے اللہ رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر رب کے عذاب کا انتظار کرو. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات میں بیان کیے ہیں. ایک ہجرت رسول، ایک غزوہ حنین اور ایک غزوہ تبوک. مکہ والوں نے میٹنگ کی دار الندوہ کے اندر کہ یار اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی فیصلہ کریں. دار الندوہ میں اپنا وہاں اجلاس بلایا. مکہ کے قریشی بڑے بڑے سردار بیٹھے. جب دروازہ بند کرنے لگے تو ایک آ گیا بوڑھا سا، کہتا مجھے بھی بیٹھنے دو، کوئی مشورہ دے دوں گا تمہیں. میں نے کہا چل تم. اور دوسروں نے کہا نہیں اس کو بھی آنے دو. وہ بھی آ گیا، وہ انسانی شکل میں آ کے وہ بیٹھ گیا. اب رائے یہ پیش ہوئی کہ محمد سے جان کیسے چھڑائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نکال دو مکے سے، بس نکال دو جہاں جائے. وہ بولا وہ جو بوڑھا آیا تھا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا.
انسانی شکل میں آیا تھا، آج بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، تو اس نے کہا یہ کام نہیں کرنا، اس کو باہر نکالو گے نا، اس کی زبان بڑی میٹھی ہے، باہر جائے گا، لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے اکٹھے ہو کر کے، پھر آ کے یہاں مکہ پہ قبضہ کر لے گا، یہ کام نہیں کرنا۔ ایک اور بولا کہ ایسے کرتے ہیں، اس کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں، کھانا پینا بند، بس نہ کو باہر سے جائے نہ آئے۔ یہ پھر بولا، کہتے ہیں نا یہ کام نہ کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس سے محبت رکھتے ہیں نا، وہ تو اپنی جانیں قربان کر دیں گے اور زبردستی یہاں اس کو لے جائیں گے۔ پھر وہ بولا نائب ابلیس، وہ ابلیس تھا نا، اس کا نائب بولا ابو جہل، کہتا میرے ذہن میں ایک خناسی آ رہی ہے، مشورہ یعنی مشورہ، خناسی ہوئی نا، میرے دماغ میں ایک خناسی آ رہی ہے، کیا کہ مکہ میں جتنے قبیلے رہتے ہیں نا، ہر قبیلے کے ایک نوجوان لو، اس کو تلوار دے دو اور وہ باہر کھڑے ہو جائیں محمد کے گھر کے باہر، صبح جب یہ اٹھے نا بیت اللہ جانے کے لیے، یک لخت حملہ کر دو، ان کو شہید کر دو، اور پھر کس کس سے بدلہ لیں گے؟ بنو ہاشم، دیت لیں گے، دیت دے دیں گے۔ یہ کہتا ہے ہاں گل ہوئی نا، آج نے میرے پیارے میرے نیب نے کی تھی نا، نیب ابلیس، یہ تھی، اس پہ پاس ہوگی بات۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ بکر صدیق کے گھر آئے چل کے، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ دوپہر کے ٹائم آئے، پہلے کبھی نہیں دوپہر کے ٹائم آئے تھے، کہنے کو بکر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، گھر میں کوئی ہے تو اس کو باہر کر دو۔ کہا اللہ کے رسول یا میں ہوں یا میری بیٹیاں ہیں، آپ نے جو بات کہنی ہے کہو۔ آپ نے پھر بات کی کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ تجھے ساتھ لے کے جاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ نے پہرے دار مقرر کیا۔ آپ پچھلی رات اٹھے، ایک مٹھی مٹی لی پھینکی ان کے آنکھوں میں سروں پہ ڈال کے، ان کے پہلو سے گزر کے ابوبکر کو ساتھ لے کے ادھر کو چل پڑے۔ مدینہ تو تھا نا، شمال کی طرف جنوب کی طرف چلے، پہاڑ ایک بہت بڑا سور پہاڑ، اس کے اندر غار ہے جو پہاڑ کے اندر جگہ بنی ہوتی ہیں، چڑھ کے وہاں ادھر کو چل پڑے۔ پیچھے شیطان آیا، صبح ہو گئی، انہیں آگے لایا، اوے اتنے کھڑے ہو، کہ لباس صاحب محمد ہونے نکلے گا تو اسی حملہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا تواڈے سر تے مٹی پا کے وہ نکل گئے، کہنا وہ بستر ہے۔ وہاں گئے تو وہاں علی سوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو سلایا تھا بستر پر رضی اللہ تعالیٰ، اٹھایا، علی اٹھے، کہتے محمد کہتے، کہتے میرے کو بھاگ کے گئے، میں نے کیا پتا، بھاگے۔ ابوبکر صدیق نے رسول وسلم کو اٹھایا اور وہاں لے کے گئے، کہا یہاں باہر ٹھہرو، اندر صفائی کی اور سوراخ ڈانپی، ایک پیڑھی رکھی، کہا آؤ۔ آپ گئے، تھکے ہوئے تھے، ابوبکر کی گود میں سر رکھا، سو گیا، جیسے ریحل پر قرآن ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں صحابی ہونے کی گواہی اللہ نے ابوبکر کی دی ہے، کیونکہ جو رفاقت، جو میت 3 دن ان کو حاصل ہوئی نا، وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ زہریلی چیز نے ڈسا تو آنسو گرا ابوبکر کی آنکھ سے محمد رسول کے رخسار پر۔ کسی کا آنسو کہاں گرتا ہے، کوئی زیادہ نیک ہوگا تو محراب پہ گرے گا، ابوبکر کی آنکھ کا آنسو رسول صلی کے رخسار پہ۔ کیا بات ہے، کوئی چیز ہے، آپ نے ایڑی کو دب کیا، اللہ نے چاہا۔ یہاں جو خبریں دینے آتا تھا ابوبکر کے گھر، ابوبکر کا بیٹا تھا، اور یہاں بکریاں لے کے آتا تھا ان کا چرواہا، ابوبکر باہر نکلتا رات کی طریقے میں دودھ دو کے آتا، ابوبکر کے گھر کا تھا۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، نکلے مکہ سے، 2 اونٹنیاں جو تیار تھیں وہ ابوبکر نے تیار کی تھی۔ راستہ میں سراقہ اعلان ہو گیا تھا نا، 100 اونٹنیاں ابوبکر پر، 100 اونٹنی رسول اللہ۔ وہ پیچھے آیا، وہ دھس گیا اس کا گھوڑا، فرمایا تو ہمارے پیچھے آ گیا ہے پردیسی مسافر سمجھ کے، ایک وقت ہوگا میری امت غالب آئے گی اور تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ کہتا ہے کسرا بن ہرمز، وہ ایران کے بادشاہ کی بات کرتے ہو؟ ہاں، عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا، سراقہ بھی وہاں موجود تھا جمعہ پڑھنے۔ وہ بکس کھولا گیا جس میں وہ کنگن استعمال کرتا تھا۔ عمر نے دیکھے کنگن، کہا یہ بڑا جوان تھا، نہیں ہمارے پاس بھی ہے، تم پہنو۔ سراقہ کے ہاتھ میں کنگن آئے، سراقہ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عمر فاروق نے کہا روتا کیوں؟ نے کہا ہجرت کی رات یاد آئی،
جب میرے جیسا بھی جرت کرتا تھا آپ کو پکڑنے کی، اور آج کیا ہو گیا، روم ٹوٹ گیا، ایران ٹوٹ گیا. آپ نے میں تھا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، آج وہ بات پوری ہو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تھیں عمر کے ہاتھ پہ پوری ہوئی. اگر عمر کو نکال دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشین گوئیاں ادھوری رہ جاتی. پیچھے انہوں نے پورا زور لگایا، پکڑ لو بٹی اڑ رہے، وہ جا رہا. پوری تیاری کے باوجود لشکر تھے. 300 میل سفر کرا کے اللہ اپنے پیغمبر کو لے آیا مدینہ میں. ان کا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہ کر سکا. وہ ہے مشکل کشا. اللہ نے اس کا ذکر کیا سورت میں، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن اللہ معنا. اگر تم نے مدد نہیں کی تھی نا محمد کی تو اللہ نے مدد کی تھی. یا اللہ تو نے کب مدد کی؟ جب کافروں نے نکالا تھا. دوسرا تھا 2 کا، دوسرا تھا 2 تھے جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. جب وہ اپنے صحابی کو کہتا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے بھی اور تیرے. وہ کافر پیچھے پہنچ گئے تھے. بکر نے کہا جی پاؤں کو دیکھے نا تو ہمیں دیکھ لیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دے گا. یہ غار والی بات کتنی سعادت ہے ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ. 3 راتاں کٹیاں محبوب نالے تے خدمت گزاری دے وچ تھی کمالے تے گلگار والی بن گئی مثالے. فلانا فلانے دا یارے غاری، گلگار والی بن گئی مثالے. اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے ابو بکر صدیق پر. اللہ تعالیٰ نے چوکیدار پہرے دار مقرر کیا تھا. اقبال کہتا ہے نا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول. غزوہ حنین، مکہ فتح ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حنین کے اندر بنو حوازن عرب کا مشہور قبیلہ بھیڑوں بکریوں اونٹوں کو لے کر بیوی بچوں کو لے کے تیار ہے حملہ کرنے پر. آپ نے کہا باہر نکل کے مقابلہ کریں گے. 12,000 کا لشکر یہاں سے چلا. یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی. وہ 4,000 تھے. مسلمانوں میں سے بعض کے دل میں بات آئی، ہر جنگ میں ہم تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے، آج اب 12,000 ہے، آج یہ کر دیں گے، آج وہ کر دیں گے. مسلمان وادی میں داخل ہوئے. وادی ہوتی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان. داخل ہوئے رات کے پچھلے پہر. مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وادی میں جائیں گے، باقی جو رات کا حصہ ہے آرام کریں گے، صبح نماز پڑھیں گے اور صبح صف کے سامنے صف آئے گی، جوانوں کو للکاریں گے اور لڑائی ہوگی جیسے طریقہ ہوتا تھا. لیکن وہ ایک چال چل چکے تھے. وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھے تھے، پتھروں کے ڈھیر لگا کے، نیزوں کے انبار لگا کے اور تیروں کے ترکش بھر کے بیٹھے تھے. جو ہی صحابہ کرام داخل ہوئے سارے وادی میں، وہ تو دیکھ رہے تھے. جو ہی درمیان میں پہنچے یک لخت انہوں نے حملہ کر دیا. ہر طرف سے پتھروں کی یلغار، نیزوں کی بچھاڑ، تیروں کی بارش شروع ہو. مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی کہ دشمن کدھر ہے؟ ادھر سے تیرا نہیں ادھر ہے. دشمن کدھر؟ ادھر پتھر تو ادھر سے آ رہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے. آپ نے خچر کو ایڑ لگائی آگے کو. 2 آدمیوں نے خچر کو پکڑ رکھا تھا. انہوں نے خچر کو پیچھے دھکیلا کہ پتھروں کی یلغار ہو رہی ہے، نیزوں کی بچھاڑ ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اللہ کی عظیم امانت جو محمد کی صورت میں ہمارے پاس ہے، ان کی حفاظت. پیچھے دھکیل. آپ آگے کو ایڑ لگاتے تھے. جب آپ نے دیکھا نا کہ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے تو آپ نے خچر سے چھلانگ لگائی. میدان کارزار میں پتھروں کی یلغار، نیزوں کی بچھاڑ، تیروں کی بارش میں آپ نے آواز لگائی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تمہیں خبریں آئی ہوگی مکہ میں ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی مکے والا محمد ہوں. اور جو بات مکہ کی گلیوں میں کہتا تھا کہ ایک اللہ مشکل کشا، میدان کارزار میں بھی کہتا ہوں کہ ایک اللہ مشکل کشا. میں کوئی جھوٹا نبی ہوں پیچھے ہٹ جاؤں؟
اگر آپ نہ بولتے کسی کو کیا پتہ تھا کہ محمد کہاں کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ بولے، جرت و شجاعت کا امام بولا، جہاد کا لمبردار بولا۔ پھر آپ نے اپنے ساتھی کو کہا ذرا آواز لگاؤ، بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے مجھے مدینہ بلانے والوں کہاں ہو؟ اللہ کا رسول تو یہاں کھڑا ہے، اور کہاں گئے ہو؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ پیش کرتا ہوں نہج البلاغہ میں، فَوَلَهُ وَلْهَ لِقَاهِ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا، علی کہتے ہیں پھر ایسے آئے صحابہ جیسے گائے چند دن کے بچے پہ آتی ہے بے قرار ہو کے، جم کے لڑے، اللہ نے مدد کی، کافروں کو شکست ہو گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، صحابہ بھاگ گئے، علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کے سارے آئے لبیک کہتے ہوئے اور جم کے لڑے، اللہ تعالیٰ نے مال بھیڑ بکریاں سارا قیدی بن گئے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی رضوان اللہ، آج کیا ہوا؟ ہمیشہ ہم تھوڑے تھے تو ہم نے آج زیادہ تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اسی صورت میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہیں اپنی کثرت اچھی لگی، بدر میں یا اللہ تو، احد میں یا اللہ تو، خندق میں تو، اور آج ہماری کثرت، آج یہ کر دیں گے، آج وہ کر دیں۔ تمہیں اپنی کثرت اچھی لگی تھی، اپنے آپ پہ تم نے ناز کیا، اپنے وسائل پہ، میں نے لمبی چوڑی زمین تم پہ تک کر کے رکھ دی اور تمہیں بھاگنے کی بھی جگہ نہ ملتی تھی۔ اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ بات 12 مہینے کی نہیں ہے، سال کی، 1 مہینے کی بھی نہیں، 24 گھنٹوں کی بھی نہیں، 1 گھنٹے کی بھی نہیں، اگر چند سیکنڈوں کے لیے بھی کوئی اللہ سے نظریں ہٹا کے مشکل کشا عادت روائی کے لیے ادھر ادھر دیکھے گا، اپنے وسائل پہ اپنی قسم ناز کرے گا، تو میں ان کو پکڑ سکتا ہوں، حوصلہ کروں تو میری مرضی، اگر میں صحابہ کرام کو پکڑ سکتا ہوں تو تم کس باغ کی مولی، کس سمندر کی مچھلی ہو؟ اس لیے ہر وقت ایک اللہ پر نگاہیں رکھو اور اسی پہ بھروسہ کرو۔ غزوہ تبوک، روم کے بادشاہ نے سوچا کہ پہلے تو ان کے اندر لڑائیاں تھیں عربوں کی آپس میں، یہ تو مکہ فتح ہو گیا، یہ تو غالب آ رہا ہے یہ شخص، لہذا ایک فیصلہ کن جنگ کرے۔ سپر طاقت نے پروگرام بنایا مدینہ پر حملہ کرنے کا۔ رسول اللہ فرمایا چلو، سب سے یہ مشکل جنگ ہے رسول کی زندگی کی، اور یہ آخری جنگ ہے۔ لشکر 30,000 آپ کا ہوا اور وہ 2 لاکھ تھے، سب سے بڑا لشکر تھا۔ کئی لحاظ سے یہ جنگ مشکل تھی، گرمی کا موسم تھا اور مدینے کی روزی جو باغات کھیتی کی شکل میں تھی وہ پک چکی تھی، اس کے کاٹنے اور سمیٹنے کا وقت، کاشتکار باغبان کے لیے یہ موقع بڑا ایک خوشی والا ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ پھل کاٹنا، کھیتی کاٹنا، ٹھنڈے پانی کے چشمے، درختوں کے چھاؤے میں بیٹھنا، بچوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ بڑا ایک منظر ہوتا ہے۔ لیکن کسی نبی رسول کے ماننے والے وہ مثالیں نہ پیش کر سکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پیش کیا۔ آپ نے کہا چلو جہاد پر، سب کو چھوڑ کے چل پڑے۔ دور کا سفر تھا اور وسائل کی کمی تھی، کئی ایک سواری پر باری باری سوار ہو کے جا رہے تھے، بڑی مشکل ترین جنگ تھی۔ جب آپ واپس آئے ان کو شکست دے کے مدینہ کے قریب، تو آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ طیبہ کے اندر ہیں، تمہارے ساتھ نہیں آئے، لیکن اللہ نے ثواب میں ان کو تمہارے برابر کر دیا، اور ان کا ذکر یہاں قرآن مجید میں ہے اس صورت میں، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے نبی، میں اللہ ان پر ناراض نہیں ہوں جو جہاد کے لیے آئے تھے اور تجھ سے سواریاں مانگتے تھے، اپنے پاس تھی نہیں، تو نے معذرت کی کہ میرے پاس تو پہلے ہی تنگی ہے۔ جہادی قافلے روانہ ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھیں کہ ہم اس مقدس سفر سے پیچھے رہ گئے۔ گھروں میں تھے، بیوی بچوں میں تھے، لیکن دل دماغ محاذوں پر تھے، کروٹ بدلتے، یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما،
دن کو میٹنگ مشورہ مجاہدین کا، جہاد کی باتیں، کیا خبریں ہیں، کیا رپورٹیں. اور جو جہاد میں گئے ہوئے تھے ان کے گھروں میں سبزی پانی کا خیال. بیٹا آپ کے ابو جہاد پر گئے، وہاں کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ. پیچھے گھر کا خیال، دل دماغ محاذوں پر تھے. اللہ کو تو سب پتہ ہے، اندھیری کالی کٹ رات ہو، طوفان باد باراں ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمٹی ہو، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں. ان کی نیت صادق سچی تھی، اللہ نے ثواب میں ان کو ان کے برابر کر دیا. آپ واپس آ گئے. منافق آ گئے، وہ جی میری بیوی بیمار سی، تو ٹھیک ہے. ایک اور آؤ جناب گھر کلہ سی، چل ٹھیک ہے. سارے بہانے بناتے گئے بناتے. 3 مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع. کعب بن مالک آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں کسی بادشاہ کے پاس بیٹھتا نا تو مجھے اللہ نے گفتگو کا ملکہ دیا ہے، طاقت، میں سچا ہو جاتا، لیکن آپ نبی ہیں، رسول ہیں، میں جھوٹ بول کے آپ کو سچا کر بھی سیا اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ وہی ہوتا. سیدھی سی بات ہے جی، سستی ہو، سواری بھی تھی، سامان سب کچھ تھا. ان دوسرے 2 نے بھی یہی جواب دیا. فرمایا تمہارا معاملہ اب رب کے سپرد ہے. 50 دن بائیکاٹ، راتیں نہیں، کوئی ان سے بولے نہ، کلام نہ کرے. کعب بن مالک کہتے ہیں وہ دوسرے تو بوڑھے بوڑھے تھے تھوڑے، وہ گھروں میں پڑے روتے رہے. میں بازار میں آتا تھا جاتا تھا، کوئی میری طرف دیکھتا نہ، کوئی کلام نہ کرتا، پڑا میں تنگ. ایک دن میں آیا بازار میں تو لوگ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں ایک اجنبی کو. وہ میرے پاس آیا، کہتے تم کعب بن مالک ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہتے یہ روم کے بادشاہ کا خط ہے تمہارے نام. خط پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ تمہارا صاحب تم پر ناراض ہو گیا ہے اور تمہارے جیسا آدمی ضائع ہونے کے قابل نہیں ہے. آؤ ہماری دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا حصہ بنو. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے وہ خط جا کے تندور میں پھینک دیا، آگ میں، اور سبق دیا ہمیں. ہر وہ کتاب، ہر وہ فتویٰ، ہر وہ تحریر جو حدیث سنت سے نبی کے قدموں سے کھینچے، اس کو پڑھنا کیا وہ جلانے کے قابل ہے. اور کہا اس کو، وہ جو سفیر تھا، کہ میری آنکھوں سے دور ہو جا. اگر سفیر کو قتل کرنا بین الاقوامی جرم نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. اور پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب تو مجھے معاف کر دو، اب تو دشمن بھی میرے اندر طمع رکھنے لگے. یہاں لوگ نا نالیوں، یہ نالیاں صاف کرنی ہے نا، یہ جو ممبر بنتے ہیں، کونسلر بنتے ہیں، یہ نالیاں صاف کرتے ہیں. اور کس کے لیے؟ نالیوں کو صاف کرتے ہیں، یہی کام ہے. اس کے لیے لڑتے مرتے ہیں، دین ایمان بیچتے ہیں، اور یہاں حکومت کا حصہ بننے کے لیے تو ٹھکرا دی. کیا تربیت یافتہ تھے صحابہ کرام. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اتاری. کعب بن مالک کہتے ہیں میں اپنی کوٹھے کی چھت پہ بیٹھا، صبح کی نماز پڑھ کے رو رہا تھا. دور سے آواز ہے ابشر یا کعب ابن مالک، کعب تجھے خوشخبری ہو. میں نے کہا کوئی بات ہے. ایک آدمی بھاگا آیا، انہوں نے کہا تمہاری توبہ آ گئی ہے، ایتیں آ گئی ہیں. میں نے کہا یہ میرے پاس یہ جو کپڑے ہیں نا میں نے پہنے ہوئے بہت اچھے ہیں، گھر والوں سے کچھ اور کپڑا لیا اور میں یہ تجھے تحفہ دیتا. کہتے میں آیا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. اب میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے مجھے سینے سے لگایا، کہا کعب جب سے تو پیدا ہوا ہے نا تیرے لیے سب سے اچھا دن یا وہ تھا جب تو اسلام لایا تھا، اور یا یہ دن ہے کہ جب تیری توبہ اللہ نے قبول کی. میں نے خوش ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، میری توبہ کا میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں سارا. اب میں نہیں کچھ رکھ لے. نے کہا ٹھیک ہے میں فلاں حصہ رکھتا ہوں. تو ان کی توبہ اللہ نے نازل کی تینوں کی، اور اللہ نے ان کو معاف کیا. تو چونکہ ان تینوں کا اس میں ذکر ہے اس لیے سورت کا نام توبہ ہے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.